چند منٹ بعد میں حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے تھا اور فرش خاک پر آلتی پالتی مارے یوں بیٹھا تھا جیسے لندن میں اپنے فلیٹ کے قالین پر دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کی بازی جمانے کے لیے بیٹھتا تھا۔ میری جیب میں 40-45 روپے تھے اور سگریٹ کا آدھے سے زیادہ پیکٹ تھا۔ میں نے سگریٹ جلانے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا۔ کون جانے میر محمد کو یہ بھی ناگوار گزرے اور وہ سگریٹوں کا پیکٹ بہا کے سرکار ضبط کرے تو رقم بھی ساتھ جائے، رات گزارنے کا یہ سہارا بھی نہ رہے اور رات کے کھانے کا بل تو شاید ادا ہو جائے، مگر ایک پیکٹ سگریٹ کا منگوانا پڑا اور وہ بھی رات کے وقت تو شاید 20 کا ملے اور مجھے بریف کیس میں سے مزید رقم نکلوانی پڑے۔ یک لخت مجھے احساس ہوا کہ بریف کیس سرکاری تحویل میں چھوڑ کے میں نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کم سے کم نوٹوں کی وہ گڈی مجھے اپنی جیب میں رکھ لینی چاہیے تھی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سب انسپیکٹر میر محمد جو قائم مقام SHO بھی تھا، حشمت خان کے مقابلے میں جوان آدمی تھا، چنانچہ مجھے حشمت خان کی ماندانہ گفتگو اور دھاندلی کی شکایت کا سبب معلوم ہو گیا۔ میر محمد بہت مضبوط قد کاٹ کا جلاد صفت آدمی تھا جس کی صورت سے کمینگی ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے خلاف بغض، حسد اور عداوت کے جذبات سے اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جوالا مکھی بھڑک رہا ہو جس کے تاریک سایوں نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ اس نے حوالات میں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، روزنامچے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اس کمرے میں گھس گیا جس پر SHO کی تختی لگی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد میں نے حشمت خان کو ٹوپی جما کے اور بیلٹ کس کے اسی کمرے میں جاتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میر اب میرے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ پھر آدھے گھنٹے تک میں گرد و پیش کا مشاہدہ کرتا رہا اور وہ دونوں زیر تفتیش ملزم جو مرغا بنے ہوئے تھے اب اندر دھکیل دیے گئے تھے۔ دنگا فساد اور مار پیٹ کے مقدمات لے کر آنے والوں کے دو گروہ اجتماعی طور پر 107-17 کے تحت رپورٹ لکھوا کر زیر دفاع 151 بند ہوئے مدعی اور مدالیہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں اس نظام انصاف کا مزید قائل ہوا جس میں شیر اور بکری ایک ہی گاٹ کا یعنی حوالات میں رکھے ہوئے ڈرم کا پانی پی رہے تھے۔ دو افراد 109 میں آوارہ گردی کے ملزم بن کر مہمان سرکار ہوئے اور رات ہونے تک اس حوالات میں جملہ حاضرین کی مقدار 20 کے لگ بھگ ہو گئی۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے جس شخص کو مردے کی طرح پڑے دیکھا تھا وہ چوری کے شبے میں 3 دن سے زیر تفتیش تھا۔ جو حضرات گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے سٹا کھیلتے پکڑے گئے تھے اور وہ جو مزے سے سگریٹ پی رہا تھا بینک ڈکیتی کی ایک واردات میں ملوث تھا۔ سنگین ترین جرم یعنی قتل کا اعزاز میرے ہی حصے میں آیا تھا اور جب میں نے دوسری سگریٹ سلگائی تو بینک ڈکیتی کے ملزم نے مجھ سے دوستانہ مراسم استوار کرتے ہوئے ایک سگریٹ مانگا۔ مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر کیا الزام ہے اور قتل کی بات سن کے متاثر ہوا، تاہم عذر بے گناہی پر اس نے کہا کہ یہ تو سب کو کہنا پڑتا ہے مگر جو کچھ ان کو کہلوانا ہوتا ہے۔ اس نے اس میں صفت کے طور پر پولیس کے لیے ایک لغت سے ایک نئی گالی کا استعمال کیا، وہ یہ کہلوا لیتے ہیں اور اگر آدمی سادے کاغذ پر انگوٹھا لگا دے تو بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیے جو سابقہ تجربات کا حاصل تھے اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا بریف کیس 4300 روپے سمیت پولیس کے امانت خانے میں رکھوا دیا ہے تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ اوے بولے شہنشاہ ہو، یہاں سالم بندہ بلبلے کی طرح غائب ہو جاتا ہے، تمہارا بریف کیس کیا ہے؟ اوے کھوتے، وہ 4000 تو اپنے سامنے میر کو دیتا تو تیری مشکل آسان ہو جاتی، تو آج رات تفتیش سے بچ جاتا۔ وہ پھر کہکا مار کے ہنسا، تو کیا وہ امانت خانے میں محفوظ نہیں رہے گا؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا، کیسا امانت خانہ؟ کہاں کا امانت خانہ؟ وہ دونوں کے قسم آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہ بولا، 700 حوالدار کے، باقی تھانے دار کے۔ تیرے پاس کیا ثبوت ہے پیارے کہ تو کوئی بریف کیس لایا تھا؟ اور لایا تھا تو اس میں رقم بھی تھی؟ میرے اندیشے بہت جلد درست ثابت ہو گئے تھے۔ کیا یہاں رات کو بھی تفتیش ہوتی ہے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ ڈکیتی کا ملزم پھر ہنسا، کہاں سے آ رہا ہے تو پاگل پتر؟ ولایت سے؟ اوے تفتیش رات کو نہیں تو کیا دن میں ہوگی سب کے سامنے؟ اس گرگے باراں دیدہ نے غلط نہیں کہا تھا۔ حشمت خان کے جانے کے بعد میر 1 گھنٹے بیٹھا ضابطے کی کارروائیوں میں مصروف رہا، پھر اس نے کہا کہ وہ گشت پر جا رہا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ SP یا DSP صاحب کا فون آئے تو انہیں بتا دیا جائے کہ ڈکیتی کے باقی ملزموں کے بارے میں ایک مخبری کی اطلاع پر کہیں گئے ہیں۔ 8 بجے کے قریب حوالاتیوں کا کھانا آیا جسے کسی نے کھانا قبول نہیں کیا۔ بیشتر لوگوں نے گھر سے آئے ہوئے کھانے بھی لوٹا دیے جو ان کے عزیزوں نے رشوت دے کر اندر پہنچائے تھے۔ پکڑے جانے والوں کے عزیز و اقارب مسلسل آتے جاتے رہے اور تھانے کے باہر جمع رہے۔ 9:30 بجے میر پھر نمودار ہوا اور اس نے بہت سے افراد کو شرف بازیابی بخشا۔ ڈکیتی کے ملزم نے مجھے مطلع کیا کہ یہ آج رات تفتیش سے بچانے کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 10 بجے کے قریب میں نے ایک شخص کو اندر جاتے دیکھا جس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا، مگر وہ برآمدے کا زینہ چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر لگے ہوئے بلب کی زرد
زرد روشنی میں ایک لمحے کے لیے اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ جب 10 منٹ بعد وہ چک اٹھا کے باہر نکلا تو میں نے اس کی صورت پھر غور سے دیکھی۔ وہ پھر چہرہ چھپا کے تیزی سے برآمدہ عبور کر گیا تھا، مگر اب میں نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو مجھے ایئرپورٹ سے چراغ الدین کی کوٹھی تک لے گیا تھا اور پھر میر شرافت علی کی کوٹھی کے باہر نظر آیا تھا تو میں اسے اتفاق سمجھا تھا۔ یک لخت میری آنکھوں پر سے وہ پردہ ہٹ گیا جو مفروضات اور حقائق کے درمیان حائل تھا۔ سنتری، روکو اس شخص کو، میں نے حوالات کی سلاخوں کو تھام کر چلاتے ہوئے کہا۔ 303 کی رائفل کو لاٹھی کی طرح تھام کر کھڑا ہوا سنتری اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حوالات میں موجود بہت سے لوگوں نے دیوانگی کے اس مظاہرے پر سہم کر مجھے دیکھا۔ محرر صاحب، میں پھر چلایا، وہ شخص کون تھا یہ جو ابھی ابھی نکلا ہے؟ حوالدار میر شیر کی طرح کمرے سے دوڑا، یہ کون کتا بھونک رہا ہے؟ پھر وہ چک اٹھا کے باہر نکلا اور سیدھا میری طرف آیا۔ پھر پوچھے بغیر اس نے باہر سے ہی میرے منہ پر ایک مکہ رسید کر دیا۔ میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ جب میں اٹھا تو میری ناک سے بہنے والا خون قطرہ قطرہ میری قمیض پر ٹپک رہا تھا۔ یہ کس گستاخی کی سزا ہے؟ میں نے خون کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ میں نے یہی تو پوچھا تھا کہ جو شخص ابھی ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے وہ کون تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ کون ہے تو، میرا باپ یا افسر؟ میر نے حسب ضرورت درمیان میں گالیوں کا اضافہ کرتے ہوئے گرج کر کہا۔ اس شخص کا میرے مقدمے سے براہ راست تعلق ہے۔ میں نے کہا، مجھ پر قتل کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اصل قاتل یہ ہے۔ میر نے مجھے 1 درجن خوفناک گالیاں دی۔ تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تفتیشی افسر ہے تو یا ملزم؟ تیرے کہنے سے میں تھانے میں آنے والے ہر معزز شریف آدمی کو پکڑ کے بند کر دوں۔ تیرا کیا ہے؟ تو ڈی ایس پی صاحب کو کہہ دے گا کہ یہ اصل قاتل ہے۔ کیا یہ شخص ڈی ایس پی تھا؟ میں نے کہا۔ ڈکیتی کے ملزم نے میرا ہاتھ دبا کے مجھے خاموش ہو جانے کا سگنل دیا۔ کون شخص؟ وہ دوڑا۔ یہاں تو میں 50 آدمیوں سے مل چکا ہوں اور 50 ابھی باہر کھڑے ہیں۔ یہ جو باری بدن والا گنگریالے بالوں اور تلوار مار کا مونچھوں والا ابھی ابھی نکلا تھا جس نے ایک کان میں مندری پہن رکھی تھی، کالی لال داڑیوں والی قمیص اور شلوار، میں نے بزید رہتے ہوئے کہا اور خطرے کے سگنل نمبر 2 کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں اسے جانتا ہوں، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کی ٹیکسی کا نمبر ہے 4343۔ میرے سر پر کوئی چیز توپ کے گولے کی طرح لگی۔ میر نے قریب سے گزرنے والے ایک کانسٹیبل سے لکڑی کا ڈنڈا لے کر اتنی پھرتی سے کھینچ مارا تھا کہ مجھے حیران ہونے کی فرصت بھی نہ ملی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نہ رہا۔ میر کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو لاؤ ذرا، یہ کیا کہتا ہے؟ ذرا ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی بات بھی سمجھا دیں۔ حوالات کا قفل کھلا اور 2 ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور دھندلیکا کچھ کم ہوا۔ ڈکیتی کے ملزم کی آواز آئی، اوے کھوتے، اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا میں، پہلی بار تھانے آیا ہے، کچھ اپنی عقل سے نہیں تو دوسروں کی عقل سے کام لے۔ میں نے محسوس کیا کہ حوالات میں رہ جانے والوں کی دہشت زدہ نظریں مجھے یوں دیکھ رہی ہیں جیسے مجھے تختہ دار کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ سفر کا انجام نیم روشن برآمدے کے آخری دروازے پر ہوا جو ایک طرح سے تفتیش کی ریسرچ لیبارٹری تھی، اور جو سامان میں نے وہاں مستعمل دیکھا اگر وہ لندن کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں بھی دیکھتے تو ہماری پولیس کی ذہانت، جدت، طبع اور صلاحیت پر دنگ رہ جاتے۔ مجھے وہاں لانے والے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں تھے اور اپنی صورت و شکل سے بالکل آدم خور لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ لوہے کی مضبوط کرسی تھی جس کے پائے سیمنٹ کے فرش میں نصب تھے۔ میرے احتجاج اور سوال کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گالیاں ان کے لیے زبان و کلام کا ناگزیر جز تھی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ فحش زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں مشتعل ہو جاتا تو جوڑوں کے ایک معمولی سے داؤ سے ان دونوں کو لمبا لٹا دیتا، مگر اس کے بعد میرے لیے اس عذاب سے کہیں مفر نہ تھا جس کا معمولی سا نمونہ میں دیکھ چکا تھا۔ میں تھانے سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا تھا اور بفرض محال بھاگ جاتا تو چھپ کے کہیں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے تمام کپڑوں سے محروم کر کے کرسی کے ساتھ یوں جکڑ دیا گیا کہ سر کے سوا میں جسم کے کسی حصے کو جنبش تک نہیں دے سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سریعام بے لباس ہوتے ہی آدمی خود اپنی نظر میں کتنا بے آبرو ہو جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے، اور عزت نفس نہ رہے تو خود اعتمادی بھی نہیں رہتی۔ بے عزت کر کے ننگا کر دینے کا یہ نفسیاتی حربہ کسی بھی شریف آدمی کی ذہنی قوت مزاحمت کو شکست دے سکتا ہے۔ بات صرف جگہ کی یا رویے کی ہے، ورنہ کسی ڈاکٹر کے سامنے میڈیکل چیک اپ کے لیے کپڑے اتارنے والا میرے جیسا شخص اپنے صحت مند جسم پر کسی احساس ندامت میں نہیں، احساس تفاخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کمرے میں 2 کرسیاں اور بھی تھیں جو ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ وسط میں بینچ ٹائپ لمبی سی میز تھی
اور اس کے پائے بھی فرش میں پیوست تھے۔ ایک کونے میں خون آلودہ رسیاں اور زنجیریں پڑی تھی۔ وہیں ایک گز لمبے دستے والا ایک چمچہ بھی کھڑا تھا۔ چمچے کی جگہ اس کے آخری حصے میں لوہے کا گول پیالہ تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے چھوٹے بڑے، پتلے اور موٹے، لچکدار اور چکنے ہر قسم کے ڈنڈے رکھے تھے۔ دوسری جانب مجھے لوہے کی 4 بالٹیاں بھی معلق نظر آئیں، جن کے سرخ پینٹ پر سفید رنگ سے فائر لکھا ہوا تھا، مگر ان میں سے کسی میں ریت نہ تھی اور پانی نہ تھا کہ ان کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ یہ سب سامان تفتیش تھا، جس کا تھانے کے باہر سڑک پر گزرنے والا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے فرش اور دیواروں پر مختلف قسم کے داغ نظر آئے، جو اس نیم روشن کمرے کے آسیب زدہ ماحول میں مجھے لہو کے داغ لگے۔ ان سب کا لہو جو یہاں تفتیش کے لیے لائے اور لے جائے گئے، مردہ یا نیم مردہ، اسٹریچر پر یا مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر۔ مجھے دیواروں کے وجود میں ان گنت چیخوں اور کراہوں کے خونی ٹکڑے دفن نظر آئے۔ اسی وقت میر اندر آیا اور اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ میں اب ذہنی طور پر تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد محسن آ جائے گا۔ اس کے باپ نے اب تک یقیناً کسی نہ کسی کو فون کر دیا ہوگا، ورنہ محسن خود کسی کے نام رکا لے کر آئے گا۔ صبح وکیل آ جائے گا اور لا قانونیت کا یہ سلسلہ میرے لیے تمام ہو جائے گا، دوسروں کے لیے چلتا رہے گا۔ میر صاحب، میں نے کہا، صبح تک آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ میرا سر جھٹکے سے کرسی کی پشت پر لگا اور کمرہ میرے سامنے ڈولنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا پتہ چل جائے گا، وہ بولا۔ اس نے زمین پر سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اپنے دونوں مددگاروں کو اشارہ کیا، جو اس کی خاموش زبان کا مفہوم سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دونوں ہاتھوں سے میری ناک اور ٹھوڑی کو کھینچ کر میرا منہ کھولا۔ میر نے وہ ڈنڈا میرے حلق میں ٹھونس دیا۔ ہاں بول استاد، کیا معلوم ہوگا؟ صبح تو بہت دور ہے، ابھی بتا دے۔ وہ ڈنڈے پر دباؤ بڑھاتا گیا۔ ڈنڈا میرے حلق میں پھنس گیا تھا اور اذیت سے میرا جسم اینٹ رہا تھا۔ ڈنڈے کا سرا گول اور چکنا تھا، چنانچہ میرے حلق میں کہیں زخم نہیں آیا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے معدے سے ہر چیز حلق کے راستے باہر آ جائے گی۔ 1 منٹ بعد اس نے ڈنڈا واپس کھینچا تو میں نے گہرا سانس لیا اور بے سدھ ہو گیا۔ تھک کر میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، جیسے میں نے چلچلاتی دھوپ میں پہاڑ کی چوٹی تک سفر کیا ہے۔ میر محمد، میں نے کہا، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ بولو، اس آدمی کا نام بتانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور؟ میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا، وہ چیخ کر بولا۔ کون ٹیکسی ڈرائیور؟ آج کوئی مندری والا، کوئی لال کالی داری دار قمیص والا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ تم جان بوجھ کے اس کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ میں نے کہا، جتنا پیسہ اس نے دیا ہے میں اس سے دگنا دوں گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا ذکر ہی ذلت آمیز ہے۔ غصے اور صدمے سے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے خود کو اس غلاظت سے بچائے رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی، مگر میں بندھا ہوا تھا اور میرا چہرہ میر کے ماتحت گوریلے نے اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھول گیا کہ میں لندن میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا، فوزیہ کا ہونے والا شوہر، میر وزیر اینڈ کمپنی کا ہونے والا مالک ہوں۔ میں حیوانیت کی نچلی سطح سے بھی نیچے ہو گیا۔ جب یہ سزا تمام ہوئی تو الٹیاں کرنے سے میرا سارا جسم غلاظت سے لتھڑ چکا تھا اور میرے جسم کی توانائی اس حد تک زائل ہو چکی تھی کہ میرے لیے سر کو سیدھا رکھنا دشوار تھا۔ ہاں بھائی، کس کا پوچھ رہا تھا تو؟ میر نے اطمینان سے سگریٹ جلائی اور جلتی ہوئی تیلی کو میری ٹانگوں کے درمیان لے آیا۔ میرے نتھنوں میں بال جلنے کی بو آئی۔ اسے میں پہچانتا ہوں میر صاحب، میں نے بمشکل تمام کہا۔ میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا تھا تو نے؟ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ کیا دشمنی تھی تیری اور کون تھا تیرا ساتھی؟ کوئی نہیں، وہ میرے باپ کا قاتل تھا، بلیک میلر تھا، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لوہے کی ایک بالٹی میرے سر پر آ گئی۔ میں نے کسی پاگل کتے کی طرح رونا شروع کیا۔ میں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا اور اس بے بسی کے عالم میں گالیاں اور دھمکیاں دینے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا، لیکن اس مرتبہ کسی نے بالٹی کو نہیں کوٹا اور میں پہلی ضرب کے انتظار میں ہی رہا، مگر چند منٹ کا انتظار ایک گھڑی کا اندوہناک عذاب بن گیا۔ پھر مجھے ایک عجیب سی بو آئی۔ بالٹی کے کنارے میرے کندھوں تک آ گئے تھے، چنانچہ میں اس کنگ سائز فولادی ترکی ٹوپی کے اندر سر کو ادھر ادھر گھمانے کے باوجود بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اور مجھ پر کیا تازہ ستم ٹوٹنے والا ہے؟ پھر وہ ایک لمبے دستے والا چمچہ این بالٹی کے نیچے آ گیا، جس میں سے وہ گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں سیدھا اوپر اٹھا اور بالٹی میں بھرنے لگا۔ کڑچے کے دہکتے ہوئے انگاروں کی حدت میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی اور میں سرخ انگاروں کی چمک کو دیکھ بھی رہا تھا، لیکن سر کو ادھر ادھر ہلا کے دھوئیں سے بچنا محال تھا۔ اس دھوئیں کی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ بالٹی میں دھواں ہی دھواں ہو گیا تو تازہ ہوا کی جدوجہد میں میرا سینہ دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ میرا جسم دم گھٹنے سے اینٹنے لگا اور میں سر کو اس قاتل دھوئیں سے بچانے کے لیے یوں پٹکنے لگا
جیسے مجھ پر حال طاری ہو، لیکن اس طرح اپنے سر کو بالٹی کے اندر بجانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، یا شاید میری زندگی کا چراغ گل ہونے لگا۔ اس نزاع عالم میں ایک آواز مسلسل مجھ سے سوال کرتی رہی کہ میں نے میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا۔ چند منٹ بعد مجھے پھر ہوش آیا تو وہ بدبودار دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر بالٹی اسی طرح میرے سر پر سوار تھی۔ وہ بدبو میرے حواس پر چھا گئی تھی اور میرے دماغ میں اس طرح بس گئی تھی کہ مجھے متلی سی محسوس ہوتی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور میں او کر کے ابکائیاں لے رہا تھا۔ میر صاحب، میں نے بالٹی کے اندر گنگنا کر کہا، قسم خدا کی، اس کے رسول کی اور اس کتاب کی، اگر آپ مسلمان ہیں تو یقین کیجئے میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ ہر لفظ رک رک کر میں نے بڑی مشکل سے ادا کیا تھا۔ جواب میں مغلطات کا سیلاب امڑ آیا۔ یہی بکواس کی جاتا ہے۔ اے ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ ملزم جب تک قتل کا اعتراف نہ کرے اور تحریری بیان نہ دے، پوچھ گچھ جاری رکھو، اور اگر تو نے اقبال جرم نہ کیا تو اندر باہر سے فرق نہیں پڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا اے ایس پی صاحب کا حکم؟ میں نے اپنی ذہنی توانائی کو مجتمع کر کے سوچا، کیا انہیں علم نہیں کہ زبردستی حاصل کیے جانے والے اس اعتراف جرم کی کوئی اہمیت نہیں، اور انہیں صرف اقبال جرمی سے کیوں دلچسپی ہے، اصل قاتل کی گرفتاری سے کیوں نہیں؟ میں بات کروں گا میر صاحب، آپ بتائیں، میں نے گڑ گڑا کے کہا۔ کیا کہنا ہے، کیا لکھنا ہے مجھے؟ بالٹی میرے سر پر سے اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب 4 ملزم اور بھی لائے گئے ہیں جو کھڑے کانپ رہے ہیں۔ ان میں 2 وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا، اور 2 میری آمد کے وقت حوالات میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ میر محمد نے ایک پیر کرسی کی بجائے میری ران پر رکھا۔ میر شرافت علی تیرے باپ کو بلیک میل کرتا تھا، اس لیے تو نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بیان نہیں چلے گا۔ بیان یہ ہوگا کہ میں پوری فرم کا مالک بننا چاہتا تھا، اس کے سوا ایک لفظ نہیں، کسی کا نام، کسی کا حوالہ نہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی قابل رحم حد تک مضحکہ خیز حالت کے احساس نے مجھے پھر مشتعل کر دیا۔ میر صاحب، میں نے کہا، یہاں آپ 10 بار مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں، عدالت میں میرا بیان وہی ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، اور اس میں بہت سے نام اور بہت سے حوالے آئیں گے، بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ میرے باپ کو بلیک میل ہی نہیں، قتل بھی کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ مدری والا کون تھا جس کی تلوار مار کا مونچھیں تھی اور جو سیاہ داریوں کی قمیض پہن کر آیا تھا۔ میں اس کی ٹیکسی کا نمبر نہیں بھول سکتا۔ میر بڑا اچھا ایکٹر تھا۔ وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں، اور مسکراتا رہا۔